زندگی میں کامیابی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان نصیحتوں پر غور کریں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے کہ اپنی اوقات یاد رہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ ذہنی سکون پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں، وہی بننے کی کوشش کریں جس کی آپ کے اندر صلاحیت ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ دنیا کی خوبصورت لباسوں سے حیا و شرم ایک لباس ہے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ اللہ سے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی تقدیر پر راضی ہو۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جب قسمت کا ستارہ بلند ہو تو کسی پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اکثر پوری دنیا سے لڑنے والا انسان اپنے من پسند شخص کے آگے ہار جاتا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تو تھی مگر قدر نہیں۔ اچھے بنتے جاؤ گے، استعمال ہوتے جاؤ گے۔ ایک قبر کے کتبے پر کیا خوبصورت بات لکھی تھی، پڑھ لو فاتحہ خدا کے واسطے، کل تم بھی محتاج ہوں گے اسی دعا کے واسطے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔